بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 28 مارچ اور دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر اپیل پر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنا مراسلہ لکھا ہے اس پہ بات کریں گے۔ عدالتی امور میں مداخلت پر تاریخ کی طویل ترین چارج شیٹ پر اعلیٰ عدلیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ اسلام آباد کے 6 ججوں کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے معاملے پر ملک کی سب سے بڑی عدالت کو خط موصول ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ جو اجلاس ہوا فل کورٹ وہ تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے آئینی اور قانونی حیثیت کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ اور آج ناظرین وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر رہے ہیں، جن میں ان کے ساتھ اٹارنی جنرل صاحب بھی ہوں گے اور جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود ہوں گے۔ یہ جو میٹنگ ہے ان کی آج دن 2 بجے ہو رہی ہے، اور آج ناظرین فل کورٹ کا اجلاس دوبارہ پھر ہو رہی ہے، کیونکہ کل جو سپریم کورٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں کوئی نہ تو ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، نہ کوئی فائنل کنکلوژن پہ وہ پہنچا تھا۔ آج پھر اس پہ مزید اجلاس ہوگا۔ ناظرین، 6 جج صاحبان کے خط کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ اس زور پکڑ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سزائیں غیر قانونی ہیں، کیونکہ سافر مقدمہ سننے والے جج تھے جو جسٹس ابو الحسنات صاحب، ان کی تعیناتی پر پاکستان تحریک انصاف نے ان پر درخواست کی تھی کہ ان کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہے، تو جج جو ابو الحسنات صاحب تھے انہوں نے یہ معاملہ ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ان کی تعیناتی ٹھیک ہے، وہ اس معاملے کو خود سنیں گے۔ پھر اس اپیل پر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی، جس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے خود کی تھی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی تھی کہ ان کی تعیناتی بالکل ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک جج ہیں، تو یہ سماعت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹ میں گئی اپیل لے کر کہ جو سائفر کیس پر جو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، لیکن یہ درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کی مسترد کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے تیسری بار انٹرا کورٹ اپیل میں گئی تھی، جس کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ نے کی تھی، جس کے بعد ان کی جو فرد جرم تھی وہ کالعدم کر دی تھی اور دوبارہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن پھر بھی بعد میں وہی حال ہوا، فرد جرم اسی طرح سے ہوئی۔ تو پھر اس وجہ سے جسٹس جو عامر فاروق صاحب پہ انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ اس ابھی جو حالیہ وقت میں خط منظر عام پر آیا ہے 6 جج صاحبان کا، اس وجہ سے تو کہ یہ عمر فاروق صاحب کی وجہ سے یہ سزائیں عمران خان صاحب کو ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ اب مطالبہ زیادہ زور پکڑ رہا ہے، کیونکہ ابھی جو تمام انگلیاں ہیں وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہی اوپر اٹھ رہی ہیں۔ ناظرین، کچھ ریلیف تو یہ خط کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل جو پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کی درخواست تھی انتظامیہ کو، وہ انتظامیہ نے وہ مسترد کر دی تھی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی۔ کل عامر فاروق صاحب نے خود اس کی سماعت کی اور عمر فاروق صاحب نے انتظامیہ کو حکم کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے انہوں نے، اور انتظامیہ کو کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر معاملات قانون کے مطابق ڈیل کر لیں اور انہیں اجازت دیں۔ پاکستان تحریک انصاف 6 اپریل کو اب یہ رات 10 بجے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، لیکن جو ڈی سی
ہیں اسلام آباد کے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ ہوگی. وہ اب دیکھو پریڈ گراؤنڈ میں انہیں اجازت دیتے ہیں یا نہیں، کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے 3 نام دیے تھے، پریڈ گراؤنڈ، F9 پارک اور ڈی چوک میں. تو ناظرین اب یہ اجازت ملی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے انتظامیہ کو دینے پڑے گی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم ہے. ناظرین سائفر کیس جس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس پہ کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا، جب یہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی آپس میں مشاورت ہوئی ہے کہ کیوں نہ جو چیف جسٹس عمر فاروق صاحب ہیں ان پہ اعتراض عائد کیا جائے، کیونکہ جو 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، اس میں جو سارا الزام جو ہے وہ جسٹس عمر فاروق صاحب پر جا رہا ہے، کیونکہ جو جج صاحبان کا کہنا ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں جو وہ مداخلت کر رہے ہیں جج صاحبان کے فیصلوں میں، تو جو جتنے بھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے وہ فیصلے عمر فاروق صاحب بھی ڈیل کرتے رہے ہیں، تو سارا مدعا انہی پہ گر رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے سوچا پاکستان تحریک انصاف نے کیوں نہ ان پہ اعتراض عائد کیا جائے کہ یہ خود کو عمران خان صاحب کے جو سائفر اپیل ہے اسے الگ کر لیں. لیکن جب سماعت شروع ہوئی، جو سلمان صفدر صاحب ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے اعتراض تو عائد نہیں کیا، لیکن کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک مطالبہ تو پورا ہو گیا ہے. جو ان کی یعنی آپس میں بے چینی تھی کہ اب یہ کیس جو ہے سائفر کا وہ دوبارہ ریمانڈ بیک نہ کر دیا جائے، کیس کو دوبارہ سے سنا جائے سارے کو، یعنی پیچھے. تو سلمان صفدر صاحب نے کل جو دلائل دیے، اس میں انہوں نے جو عدالت کو بتایا کہ یہ جو کیس ہے وہ رات کو 11 بجے تک جج صاحب ہیں جو ابو الحسنات صاحب ہیں وہ سنتے رہے ہیں. تو پھر جج صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ یہ عدالتی وقت کے بعد بھی کیس چلتا رہا ہے، تو پھر اس کا ریکارڈ جو ہے وہ جج صاحب نے طلب کر لیا ہے. تو جو سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ ہم اس کیس پر یعنی تمام دلائل دے چکے ہیں. میں کافی دن سے یعنی تقریباً 6-7 روز سے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اپیل پر دلائل دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ اڈیالہ جیل میں بھی سماعت ہوتی رہی، اس میں دلائل پیش کرتے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس جو کیس کی ہے سب کمزوریاں وہ اب سامنے آ گئی ہیں، یہ کیس اب دوبارہ ریمانڈ بیک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب جیسے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کی جو سائفر کی کاپیاں تھیں وہ دفتر خارجہ سے 9 جاری ہوئی تھیں، لیکن وہ کوئی بھی ان میں سے سائفر کی کاپی جمع نہیں ہوئی، صرف مقدمہ جو تھا عمران خان صاحب پہ درج کیا گیا ہے. تو پھر جج صاحبان نے کہہ دیا کہ ہم یہ کیس میرٹ پر سن رہے ہیں، اس کو اب ہم ریمانڈ بیک نہیں کریں گے. یہ ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. سلمان صفدر بہت اچھے وکیل ہیں، ان کے دلائل بہت اچھے ہوتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. بس مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے.